اور گزشتہ روز بھارتی وزیر دفاع نے یہ الزام عائد کیا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج اور پولیس چوکیوں پر حملوں میں کالعدم تنظیم جیش محمد کے ارکان ملوث تھے، جن کی پاکستان مدد کر رہا تھا اور اسے اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کا اسی شدت سے جواب دیا جائے گا۔ لیکن کیا گزشتہ روز پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے قانون میں کی جانے والی تبدیلی بین الاقوامی دباؤ کا بھی نتیجہ ہے؟ یہی سوال ہم نے رکھا واشنگٹن کے کچھ تجزیہ کاروں کے سامنے، آئیے جانتے ہیں ان کی رائے۔ بدقسمتی سے ماضی میں بھی ایسے آرڈیننس پاس کیے گئے جن پر دل جمعی سے عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور میرا خیال ہے یہی دیکھا جائے گا کہ آیا لوگوں کو اس آرڈیننس کے تحت نظر بند کیا گیا یا کالعدم تنظیموں کو حقیقت میں بند کیا گیا۔ کچھ تنظیموں نے تو محض اپنے نام بدل لیے تھے اور اپنا کام جاری رکھا، اور یہی مسئلے کی جڑ ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے امریکہ سے تعلقات مزید بگاڑ کی جانب جائیں گے۔ میرے خیال میں اس اقدام کی وجہ محض امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام بین الاقوامی برادری کی جانب سے دباؤ ہے۔ جب اقوام متحدہ کی جانب سے ایسی پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو اقوام متحدہ کے رکن ملک کے طور پر پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائے۔ سب سے اہم بات ہوگی کہ آیا ان ملکی قوانین اور پابندیوں پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ آگے کی جانب مثبت قدم ہے، اور اگلے 6 ماہ یا 1 سال میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان ایسے اقدامات اٹھاتا ہے جن سے یہ تنظیمیں پاکستان میں کام نہ کر سکیں۔